السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت ہشتم کا سبق گرلز گائیڈ کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ بوائے اسکاؤٹ اور گرلز گائیڈ دونوں بین الاقوامی تنظیمیں ہیں، یعنی تمام دنیا میں جانی جانے والی اور مشہور تنظیمیں جن کا آغاز برطانیہ سے ہوا۔ سر لارڈ بیڈن پاول بوائے اسکاؤٹ تنظیم کے بانی ہیں، یعنی سر لارڈ بیڈن پاول نے اس کا آغاز کیا اور یہ تنظیم برطانیہ میں شروع کی گئی، اور سر لارڈ بیڈن پاول اس کے بنانے والے ہیں، اس کی بنیاد رکھنے والے ہیں، جبکہ گرلز گائیڈ تنظیم کے بانی لارڈ بیڈن پاول اور ان کی بہن ایگیٹس ہیں۔ ان دونوں کا مقصد عام شہریوں کی تربیت کر کے انہیں معاشرے کے لیے مفید بنانا اور ان میں اخلاقی اقدار کو اجاگر کرنا ہے۔ تو ان دونوں بہن بھائیوں نے گرلز گائیڈ اور بوائے اسکاؤٹ کی بنیاد رکھی، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ شہروں کے اندر، معاشرے کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں انہیں لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے فائدہ مند بنایا جائے، تاکہ وہ ان کے فائدے کے لیے کام کریں اور ان کی تکالیف کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ناگہانی آفات جیسے سیلاب، زلزلے یا کسی بھی اور ناگہانی اچانک آنے والی آفت کی صورت میں انسانوں کے کام آئیں اور ان میں اخلاقی اقدار کو نمایاں کر سکیں، ان میں خاص باتیں پیدا کر سکیں، وہ خوبیاں پیدا کر سکیں جس کی مدد سے وہ انسانیت کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکیں، انسانوں کی آسانیوں کے لیے کام کر سکیں۔ 1909 میں بوائے اسکاؤٹ نے اپنی پہلی بڑی اجتماعی کارروائی کی۔ اجتماعی یعنی مشترکہ کام کرنے کے لیے انہوں نے ایک ریلی نکالی، اور اس ریلی میں یعنی جلوس میں کچھ لڑکیاں بھی شامل ہوئیں، یعنی لڑکیوں نے بھی بوائے اسکاؤٹ کی اس ریلی میں شمولیت اختیار کی اور وہ اس میں شریک ہوئیں، جنہیں اس ریلی میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی تھی، یعنی انہیں مدعو نہیں کیا گیا تھا، لیکن وہ چاہتی تھیں کہ وہ بھی بوائے اسکاؤٹس کی طرح انسانیت کے لیے کام کریں، انسانوں کے لیے کام کریں اور خالق کائنات کو خوش کرنے کے لیے کام کریں، کیونکہ جب آپ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رب کو راضی کرنے کے لیے بھی کوشاں ہوتے ہیں اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ لڑکیاں بھی یہی چاہتی تھیں کہ وہ انسانیت کے کام آ کر اس کائنات کے خالق کی خوشنودی اور رضا حاصل کر سکیں۔ حالانکہ انہیں مدعو نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس ریلی میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے جب بوائے اسکاؤٹ تنظیم کی اہمیت اور فائدہ مند مقاصد دیکھے تو ان کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی، یعنی تمنا پیدا ہوئی کہ وہ بھی اس تنظیم میں شامل ہو کر بنی نوع انسان یعنی انسانیت کی خدمت کر سکیں اور اس میں شمولیت اختیار کر کے ان کے زیادہ سے زیادہ کام آ سکیں۔ انہوں نے اپنی اس خواہش کا وہاں اظہار کیا، یعنی اس ریلی کے اندر انہوں نے اپنی اس تمنا کا اظہار بھی کیا کہ وہ کیا خواہش رکھتی ہیں اور وہ انسانیت کے کام آنا چاہتی ہیں۔ تو اس بات کو انہوں نے اپنے دل میں نہیں رکھا، بلکہ اس کا اظہار بوائے اسکاؤٹ کے بانی سر لارڈ بیڈن پاول سے بھی کیا کہ وہ بھی اس تنظیم میں شامل ہو کر بنی نوع انسان کے کام آنا چاہتی ہیں، اور لڑکیوں کے جوش و ولولے یعنی جوش و خروش اور انسانی خدمت کے جذبے سے متاثر ہو کر سر لارڈ بیڈن پاول نے اپنی بہن ایگنس سے مشورہ کیا، اور اس سے مشاورت کرنے کے بعد اپنی بہن کے تعاون سے انہوں نے لڑکیوں کے لیے ابتدا میں چھوٹی سطح پر ایک تربیتی منصوبہ بنایا، یعنی ان کی تربیت کرنے کے لیے ایک حکمت عملی ترتیب دی گئی، اور یہ منصوبہ آہستہ آہستہ ایک بڑی اور باقاعدہ تنظیم کی صورت اختیار کر گیا، جسے گرلز گائیڈ کا نام دیا گیا۔ گرلز گائیڈ تنظیم نے تھوڑے ہی عرصے میں، یعنی بہت کم وقت میں، بہت تھوڑی سی مدت میں اتنی اہمیت اور مقبولیت حاصل کر لی
اہمیت یعنی قدر و منزلت، اور مقبولیت یعنی پسندیدگی، اور یہ مشہور ہو گئی، اس نے شہرت حاصل کر لی کہ 1923 یعنی 1923 میں اسے شاہی میثاق میں شامل کر لیا گیا۔ میثاق بیٹا معاہدے کو کہتے ہیں۔ 1928 میں گرلز گائیڈ باقاعدہ عالمی ایسوسی ایشن کے طور پر سامنے آئی، یعنی پوری دنیا میں یہ ادارہ جانا جانے لگا، مشہور ہو گیا۔ اور عالمی کہتے ہیں بیٹا دنیا کی ایسوسی ایشن، ادارہ یا تنظیم، یعنی ایسی تنظیم جو پوری دنیا میں جانی جاتی تھی۔ آزاد اور خود مختار ممالک اس کی رکنیت کے اہل قرار پائے، یعنی انہیں اس میں رکنیت دی گئی۔ اس تنظیم کا مقصد یہ تھا کہ ہر ملک اپنے علاقائی حالات، رہن سہن اور معاشرتی تقاضوں اور اپنی ضرورت کے مطابق ترقی کر سکے۔ تقاضوں بیٹا مانگ یا تقاضے کو کہتے ہیں، اور یہ تنظیم اس سلسلے میں ان کی رہنمائی کرے، یعنی انہیں راستہ دکھائے۔ تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اس تنظیم کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہے، کوئی بھی علاقہ ہے، وہاں کے جو رہن سہن ہے، تہذیب ہے، اس کی اپنی مانگ ہے، اپنے تقاضے ہیں، تو اس کے مطابق یہ تنظیم وہاں کے لوگوں کو، انسانیت کو راستہ دکھا سکے اور ان کے کام آ سکے، ان کی مدد کر سکے۔ تو بیسیکلی اس تنظیم کا مقصد انسانوں اور انسانیت کے کام آنا تھا، ان کی مشکلوں پریشانیوں سے انہیں نکالنا تھا، ان کے لیے آسانیاں فراہم کرنا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ چھوٹی سی کاوش آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر ہم اپنے طلباء و طالبات کے لیے مزید آسانیاں فراہم کر سکیں گے۔ شکریہ۔